على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ۔ عجیب بات، اے ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے کون سے اعمال جو انسان کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنتے ہیں؟ اس کو آپ نے پلے بھی باندھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا، اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ۔ ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے کون سے وہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بناتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ وہ دو اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا۔ پہلا، تقوی اللہ، اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پہلا وہ عمل جو سبب بنے گا جنت کے دخول کا، پہلا عمل کیا ہے؟ تقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا ھدی للمتقین، تقوی کے تین درجے ہیں، تقوی کے تین درجے ہیں۔ ایک درجہ جو عوام کا ہے، الحمدللہ وہ ہم سب کو حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کفر سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے۔ یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ ہے جو عوام کو حاصل ہے۔ دوسرا درجہ تقوی کا خواص کا، وہ کیا ہے؟ انسان اللہ کے اوامر کو بجا لائے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہے۔
یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے جو خواص کو حاصل ہے. تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ، تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ اپنے دل کو اللہ کے غیر سے پاک رکھ لے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. اے اللہ، میں نے اپنے دل کو تیرے غیر سے پاک کر لیا ہے، اب تو میرے دل میں آ جا. یہ تقوی کا اخص الخواص درجہ ہے. ایک عوام کا کفر سے بچ جانا، ایک خواص کا اللہ کے اوامر کو بجا لانا، نواہی سے بچتے رہنا، اور تیسرا اخص الخواص کا یعنی اپنے دل کو اللہ کے غیر سے پاک کرنا. بڑا مشکل ہے یہ. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ، صدیق اکبر، عمر فاروق، بڑے بڑے صحابہ کانپ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بس میں نہیں ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ نے کہہ دیا اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کیا بنے گا؟ ادھر صحابہ کا دل کانپ اٹھا کہ اس کو کیسے بجا لایا جا سکتا ہے. تو تسلی کے لیے دوسری آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یا انہاں تو ڈر لیا کرو جنہ تھوڑے بس جی گئے. بس ہائے ہائے، اگر یہ صحابہ غم نہ اٹھاتے تو آپ و میں کیسے حق تقاتی لا سکتے تھے؟ کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ یار انہاں ڈر لیا کرو جنہ تھوڑے بس جی گئے. تو پہلی چیز، پہلا سبب جو انسان کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بن سکتا ہے، کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. دوسری چیز جو جنت میں سبب کا داخلے کا سبب بن سکتی ہے، آپ نے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق. دوسری چیز حسن الخلق، اچھے اخلاق. مولا علی قاری نے مرقات شاہ مشکات میں عجیب بات لکھی، اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عجیب بات کا، اچھے اخلاق کا سب سے لو درجہ یہ ہے کسی کو تکلیف نہ دینا. کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ اچھے اخلاق کا سب سے لو درجہ ہے. اور اچھے اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس سے اچھے اخلاق سے پیش آنا. تمہیں گالیاں دے، تمہیں دھکے مارے، تمہیں برا بھلا کہے، ایسے آدمی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے. یہ جو مولانا صاحب میری طرح کے بیان کرتے ہیں اس کے لیے مشکل ہے. تو اچھے اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اس آدمی کے ساتھ احسان کرنا جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے.
تو پہلا سبب جنت میں داخل ہونے کا تقوی اللہ، دوسرا سبب جنت میں داخل ہونے کا حسن اخلاق۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں، اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، ابو ہریرہ کیا تجھے پتا ہے کون سے ایسے اسباب ہیں جو انسان کو جہنم میں داخل کر سکتے ہیں؟ کون سے وہ اسباب ہیں جو انسان کو جہنم میں داخل کر سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوفانی، دو ایسے پیٹ ہیں، دو ایسے پیٹ ہیں جو انسان کو جہنم میں داخل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک انسان کا منہ اور ایک انسان کی شرمگاہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ دو ایسے اسباب ہیں جو انسان کو جہنم میں داخل کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ دو پیٹ ہیں، ایک پیٹ بصورت منہ کے، ایک پیٹ بصورت شرمگاہ کے۔ الفم والفرش، منہ سے کیا مراد؟ اس منہ سے حرام کھانا، اس منہ سے گالی دینا، اس منہ سے غیبت کرنا، اس منہ سے کسی کو طعنہ دینا۔ اور ایک انسان کی شرمگاہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ در حقیقت جو پہلی بات کی تھی، دو ایسے اسباب جو انسان کو جنت میں لے جا سکتے ہیں، علامہ طیبی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ ایک وہ سبب ہے جس کا تعلق خالق کے ساتھ ہے، ایک وہ سبب ہے جس کا تعلق خلق کے ساتھ ہے۔ تقوی اللہ کا تعلق خالق کے ساتھ ہے، حسن الاخلاق، حسن الخلق کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اور دو ایسے سبب ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کے جا سکتے ہیں، وہ کیا؟ ایک انسان کا منہ، ایک انسان کی شرمگاہ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے صحابہ دو چیزوں کی گارنٹی تم دے دو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ امام الانبیاء جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اور ایک انسان کی شرمگاہ۔ آپ پوری دنیا میں پھر کے دیکھیں، پوری دنیا میں جہاں فساد، بدسکونی، قتل و قتال، دشمنی، اللہ کی قسم یہ دو چیزیں سبب بنتی ہیں سارے حالات کا۔ قتل زبان کے بول سے، انسان کی شرمگاہ سے۔ اسی لیے علماء محدثین نے لکھا، عجیب بات لکھی، وہ شخص جسے شہوت بھی ہو، زنا کا تقاضا بھی ہو، اسباب بھی زنا بھی ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، جب وہ اس موقع پر کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے گناہ نہیں کرنا، تو علماء محدثین نے لکھا اللہ اس کو مقام صدیقی عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا کے رکھا، زنا کے موقع پر کہتا نہیں الم یعلم بأن اللہ یرا، میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، فإن الجنة هی المأویٰ۔ اس لیے میرے بھائیوں، دو اسباب اپنانے کی کوشش کرنا تاکہ جنت میں داخل ہونے والے بن جاؤ، دو اسباب سے اجتناب کرتے رہنا تاکہ جہنم سے بچنے والے بن جاؤ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین۔